بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے. جب سال مکمل ہوتا ہے تو دو کام ہمارے ذمے ہوتے ہیں. ایک احتساب، دوسرا انتخاب. سال جو گزر گیا اس میں ہم نے کتنا کھویا کتنا پایا، یہ ہم نے اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بڑی قیمتی ہمیں عطا کی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کے بدلے میں اگر کھول لی جائے تو دنیا ساری کم ہو جائے گی اور یہ ایک لمحہ بڑھ جائے گا. یہ بات کوئی ایسے کہنے کی نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اس لیے کہ ایک لمحے میں آدمی کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے جہنم سے جنت میں آ جاتا ہے. اور جنت کے خزانے اتنے ہیں کہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. دنیا کو جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تو اس کو قلیل کہا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، تھوڑی سی ہے. اور جنت کو بہت بڑا بیان کیا ہے اللہ نے. تو ایک لمحے میں آدمی جب جنت حاصل کر سکتا ہے تو دنیا کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہو. ہمارے پاس زندگی کے ہزاروں لمحات موجود رہے. سال ہم نے مکمل کیا. کسی دن بیٹھ کر علیحدگی میں ہم اپنے سال کا حساب لگائیں کہ اس سال میں ہم نے کتنی دفعہ اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا، اور کتنی نیکیاں کر کے ہم نے آخرت میں بھیجی. اگر حساب برابر رہے پھر بھی مسئلہ خطرناک ہے. لیکن اگر گناہ ہمارے بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. یہ ایک تو ہمارے ذمے ہے احتساب. اور اس حساب کرنے میں جہاں جہاں ہمیں کوتاہیاں نظر آئیں اس کا ازالہ بھی ضروری ہے. کسی کے ساتھ دو نمبری کی ہے اس سے معافی مانگ لیں. کسی کا مال دبایا ہے اسے واپس کر دیں. کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگ لیں. کسی پر تہمت لگائی ہے معافی مانگ لیں. آج اس کا تدارک ہو سکتا ہے، معافی مل جائے گی.
اللہ کے ہاں گڑ گڑانے سے توبہ قبول ہو جائے گی، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہاں توبہ کا دروازہ بند، نیکیوں کا کھاتا بند، بس اللہ تعالیٰ حساب کر رہے ہوں گے۔ اگر حساب میں فیل ہو گئے ہم تو وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ منت سماجت چلے گی، نہ کسی کا زور چلے گا، وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں سوا پریشانی کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کا حساب چکا لیتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ آنے والے سال میں ہم کیا کریں گے، انتخاب۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آنے والے سال میں اچھے اچھے منصوبے بنائیں۔ جب اچھا منصوبہ بنائیں گے تو اس کے کرنے کی توفیق تو اللہ نے دینی ہے، لیکن ہمارا اجر شروع ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ حج پر جائیں گے، جس پر حج فرض ہے وہ یہ طے کر لیں کہ ہم اس سال آخری مہینے میں حج ہوتا ہے، ہم سال بھر حج کی تیاری کریں گے اور حج ضرور کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اسے ادا کریں گے۔ جس آدمی کے پاس حج کی رقم ایک دفعہ موجود ہو جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، بعد میں چاہے وہ خرچ کر جائے۔ حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی جب ایک دفعہ فرض ہو گیا۔ اور حج کی رقم نقدی بھی ضروری نہیں، یہ ہمیں مغالطہ ہوتا ہے۔ ہماری جائیداد تو کروڑوں کی ہے، لیکن اس وقت نقدی پیسے ہمارے پاس 10-15 ہزار لاکھ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے۔ جو 20 لاکھ کا آپ کا پلاٹ پڑا ہے اس کو بیچ دو، گنجائش قرضہ بھی ادا کر دو، حج بھی کر لو۔ یہ حج کے لیے بہانہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو آپ پلاٹ بیچتے ہیں، آپ قرضے لیتے ہیں۔ حج جب فرض ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ بیٹے کی شادی تو 100 روپے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے نا، کہ اتنی بڑی بارات ہو، اتنے بڑے رشتہ دار ہوں، شادی ہال کا خرچہ ہو، کھانے کا خرچہ ہو، اور بھی بہت سارے خرچے ہم نے شامل کر رکھے ہیں۔ یہ جتنے خرچے ہم نے شامل کر رکھے ہیں شریعت میں نہیں ہے، شریعت ان کو شمار ہی نہیں کرتی۔ ہمارے ایک ملنے والے بزرگ تھے، ابھی ہیں ماشاءاللہ، زندہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم دونوں بھائی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے ہماری بات چیت چلی کہ میری بیٹی بالغ ہے، آپ کا بیٹا بھی بالغ ہے، تو کیوں نہ نکاح کر دیں، ہم آپس میں رشتہ کر لیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں آنے ہوں۔ تو
میں نے کہا جب ایک چیز طے ہو گئی تو ابھی نکاح ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بچی سے اجازت لے لی، اس نے بچے کو بلا لیا. مغرب سے پہلے پہلے وہی نکاح ہو گیا، انہی ہفتوں میں، اسی مجمع میں. نہ کارڈ چھاپنا پڑا، نہ اعلان کرنا پڑا، نہ بھاری بھرکم خرچہ کرنا پڑا. جب نکاح ہو گیا تو میں نے گھر والی کو کہا کہ ہماری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، اب اس کو رخصت کرنا ہے. اس نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، نہ ہم نے کپڑے بنائے، نہ ہم نے کوئی تیاری کی، ایسے کیسے رخصت کر دیں؟ میں نے کہا ہماری بیٹی کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے. پہنے ہوئے تو ہیں، تو پھر کپڑے جب پہنے ہوئے ہیں تو انہیں کپڑوں میں چلی جائے، ہمارا گھر تو مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی رات ہم نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا، چند گھنٹوں میں نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، اور دوسرے دن ولیمہ بھی ہو گیا. ولیمہ کیا ہے؟ 4 دوستوں کو بلا کے چائے پلا دو تو ولیمہ ہو گیا. اس کے لیے کون سا اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے؟ تو شادی سونی لگتی ہے جس ویلے ہو گئے شادی. اور آج کل جو شادی ہوتی ہے یہ شادی نہیں، یہ بربادی، سودی قرضہ. آس پاس والے لوگ پریشان. تو بات لمبی ہو گئی. ہم نے نئے سال میں منصوبے بنانے ہیں اچھے اچھے کہ ہم اچھے کام کریں گے، مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، حج کریں گے، نماز شروع کریں گے، تہجد شروع کریں گے، اشراق شروع کریں گے، ذکر شروع کریں گے، اور اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی خدمت کریں گے. جو دوست ہمارے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے. آج سے ثواب شروع ہو جائے، اللہ کی رحمت شروع ہو جائے. تو اس نئے پرانے اور نئے سال میں ہم نے کتنے کام کرنے ہیں ابھی سے بھول گئے. 2 احتساب، انتخاب. اللہ ہمیں